نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تو جو پچھلی آیت تھی اس سے اس آیت کا یہ ربط ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور پھر اس ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کس نے قتل کیا اور قاتل کون تھا۔ یعنی جب گائے کا کچھ حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے، تو اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے، اور یہ کہہ کر وہ پھر دوبارہ مر گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تو قسوہ کا جو لفظ ہے یہ القاسی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ شدت اور سختی۔ یعنی جب ایک شخص میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو، ایک شخص میں نہیں، ایک شے میں، ایک کسی چیز میں کسی دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر کسی وجہ سے وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو اس وقت قاسی کا لفظ اس کے لیے عربی میں آتا ہے کہ یعنی کہ پہلے وہ شے جو تھی وہ کچھ قبول کر لیتی تھی، کوئی چیز، کسی چیز کا اثر، لیکن دھیرے دھیرے کسی عارضے کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس کے اندر سے یہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ جیسے دل کا معاملہ ہے کہ بسا اوقات دل جو ہیں وہ کسی اچھی بات کو، نیک بات کو، پسندیدہ بات کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن پھر گناہوں کی وجہ سے، کسی بھی اور وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے دلوں میں سختی آتی چلی جاتی ہے، اور جس بات کو وہ دل گناہ سمجھتا تھا ایک ٹائم میں، اسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو وہ گناہ نہیں لگتا۔ بہت ساری وجوہات اس کی ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج دیکھیں گے کہ دلوں کی سختی کی وجوہات کیا ہیں اور دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں، اور ان کو نرم کرنے کے لیے انسان کو کرنا کیا چاہیے۔ تو یہاں پر انسان کے دل میں یہ جو دلوں کی بات کہی گئی، ثم قست قلوبکم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا، تو دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دینے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ انسان کے دل میں اگرچہ دلائل اور آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہے، مگر مختلف اسباب کی بنا پر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اثر قبول نہ کرنے کی وجہ سے دل کو پتھر سے تشبیہ دی گئی۔ دلوں کی سختی سے مراد کیا ہے؟ نرمی، رحمت اور خشوع کا ختم ہو جانا۔ ان سب چیزوں کا تعلق دل سے ہے نا، نرمی کا تعلق بھی دل سے ہے، رحم کا تعلق بھی دل سے ہے، انسان کے خشوع و خضوع کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے۔ تو جب یہ چیزیں دل سے ختم ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دل سخت ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تو من بعد ذالک سے یہاں کیا مراد ہے
ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اس مقتول کے زندہ ہونے کے بعد، یعنی کہ اس مقتول کے زندہ ہونے کے بعد بھی تم نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی تم نے انکار کی روش اپنائی۔ اور دوسری مراد اس سے مفسرین نے یہ کی ہے کہ انعامات اور رحمتوں کے بعد جب بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا تو اس کے بعد یہ مراد ہے یہاں پر، یعنی یا تو پھر یہ مراد ہے کہ وہ مقتول کے زندہ ہونے کے بعد جو انہوں نے انکار کیا یہ بات تھی، اور یا یہ بات تھی کہ انہوں نے انعامات اور رحمتوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو سختی اور قساوت کا ان کے دلوں پر قابض ہو جانا اس کے بعد ہوا جبکہ انہوں نے بہت سارے معجزات دیکھے اور پھر انکار کر دیا۔ تو کیسے ہو گئے ان کے دل؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کالحجارتی یعنی وہ دل میں کی سختی میں، دل کی سختی میں پتھر کی مانند ہے، یعنی پتھر جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ فولاد ہو یا سیسا ہو تو اسے آگ میں پگھلایا جائے تو پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر آگ میں بھی نہیں پگھلتا، پتھر جو ہے وہ آگ میں بھی نہیں پگھلتا۔ پتھروں کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر اس آیت میں تذکرہ کیا گیا کہ دل کی سختی کو پتھر کی سختی سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ پتھروں کا سخت ہونا لوگوں کے لیے زیادہ معروف بات ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ پتھر بہت سخت چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک چٹان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال دیے، اسی طرح انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ طور کے ایک حصے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی سے سرفراز کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھا تھا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کے دلوں کی سختی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی پتھروں سے تشبیہ دی جن پتھروں سے انہوں نے معجزات کو رونما ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، تو یہ تفجر کا سے مراد ہے وسعت اور کثیر مقدار میں کھلنا، یعنی بہت کثیر پیمانے کی وجہ سے بہت ساروں کے لیے فائدہ مند ہونا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بہت سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جب چشمے پھوٹ کر کے نکلتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے بہت ساری مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کھیتوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جانوروں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یعنی یہ پتھروں کی جو پہلی قسم کی بنسبت کم نفع بخش قسم ہے، لیکن اس میں بھی نفع موجود ہے کہ جب یہ پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی جھڑتا ہے، یعنی جس طرح سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو اگر بہت وسیع پانی نہیں بھی ہوتا، جیسے سوراخ سے ہو جاتے ہیں پتھروں میں اور پھر ان سوراخوں میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، تو اگرچہ وسیع مقدار میں جاری نہیں بھی ہوتا تو بھی تھوڑی مقدار میں پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ اور پانی زندگی کا اہم جز ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی پانی جو ہے وہ قدرت کا ایک بیش بہا عطیہ ہے، انسانی زندگی کا اہم جز ہے۔ انسان، حیوان بلکہ نباتات کی بقا کے لیے پانی کی بے حد اہمیت ہے۔ تندرستی اور صحت کی بقا کے لیے ہوا کے بعد پانی سب سے اہم ہے۔ انسانی جسم کی بناوٹ میں پانی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری قسم بتائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو حبوط کہتے ہیں کسی چیز کا بے اختیاری کی حالت میں بلندی سے نیچے اتر آنا، یعنی یہاں پر مراد ہے اللہ کے ڈر سے پتھر کا اپنی جگہ سے لڑکتے ہوئے نیچے آ جانا۔ کوئی بھی پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا مگر یہ کہ اللہ کے خوف سے۔
خشیت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے خوف کو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایسے خوف کو کہتے ہیں خشیت جس میں ساتھ ہی علم بھی موجود ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بندے خشیت رکھتے ہیں جو جاننے والے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں۔ تو پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پھٹ جانا، ان سے پانی کا نکلنا اور ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پتھر کا بے جان ہونے کے باوجود شعور رکھنا یہ اللہ کی طرف سے ہی ایک معجزہ ہے۔ پہاڑ کا بھی اللہ کی خشیت سے لرز اٹھنا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ایک معجزہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض پتھر تمہارے دلوں سے زیادہ نرم ہیں جبکہ تمہیں حق کی طرف بلایا جاتا ہے اور تم اسے قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے بدبخت انسان کے لیے ڈانٹ ہے کہ پہاڑ یا پتھر تو سختی، جن سے سختی مطلوب ہوتی ہے اس لیے کہ ان کا کام ہی سخت ہے، سخت رہنا ہے، سختی ان سے مطلوب ہے، لیکن انسان سے دل کی نرمی مطلوب ہوتی ہے تاکہ وہ وحی الہی کو قبول کرے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن انسان اپنے اس کام کو اس طرح انجام نہیں دیتا جس طرح اس کو انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے دل کی نرمی مطلوب ہے اور وہ دل کی نرمی کے مطابق کام نہیں کرتا، اور پتھروں سے سختی مطلوب ہے تو وہ اپنی سختی میں اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھٹ جانے کا یا لڑھک جانے کا حکم نہیں ملتا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو یہاں پر بغافلن میں با جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال سے بے خبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس نے تمام مخلوق کا اور ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، اور وہ جو کچھ بھی بندے کرتے ہیں ان سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں، جو ملنے والے فوائد ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تاکہ اس پوری آیت کا مفہوم ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئے کہ پتھروں کو انسانوں کے دلوں سے تشبیہ دی گئی ہے تو کیوں دی گئی ہے۔ تو کچھ انسانوں میں کم خیر ہوتی ہے اور کچھ انسانوں میں زیادہ خیر ہوتی ہے۔ جس طرح کچھ پتھروں سے تو پانی پھوٹ نکلتا ہے، بہہ پڑتا ہے، اور کچھ پتھروں سے پانی مختصر مقدار میں نکلتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنی ذات اور اعمال سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جس طرح پتھروں سے نکلنے والا پانی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ دل زیادہ محبوب ہیں، وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو اپنی ذات اور اعمال سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے خیر بانٹتا ہے۔ دل کی قوت اور نرمی قابل تعریف ہے جبکہ دل کی سختی قابل مذمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں، ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، جو اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو مخلوق کے لیے فائدہ مند کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ مخلوق کے لیے فائدہ مند کس طرح بنا جا سکتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کر دینا، اس کی بھوک دور کر دینا، یہ کچھ بہت بیسک سے ایسے اعمال ہیں جو بندوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور جو ان اعمال کو کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔
لوگوں کی 3 اقسام ہیں. اگر دیکھا جائے ہم تو بیسیکلی لوگوں کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں. رنگ کے نسل کی بنیاد پر اقسام ہیں، ایمان کی بنیاد پر اقسام ہیں، اور اسی طرح مختلف چیزوں کی بنیاد پر ہیں. لیکن بیسیکلی 3 اقسام اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیولز کے اکارڈنگ بتائی گئیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ڈر سے بالکل خالی ہیں. انہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے اور کسی بھی نفع نقصان کی ان کو اگر فکر ہوتی ہے تو اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے. نہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ کسی اور کے بارے میں اور نہ آخرت کے بارے میں. دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ کمپلیکسز کا شکار رہتے ہیں، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ پھر فوراً پلٹ جاتے ہیں، فوراً بے صبرے پن کا مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں اور ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو بالکل یاد نہیں رہتا کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کتنے انعامات سے نوازا تھا. اور یہ اس طرح کے لوگ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ملتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم لوگوں کی اس کیٹیگری میں تو شمار نہیں، کیونکہ یہ کیٹیگری بھی ایسی کیٹیگری ہے جو پہلی والی کیٹیگری سے بہت زیادہ ریزمبلنس رکھتی ہے اور بہت جلدی فرسٹ کیٹیگری میں شامل ہو جاتی ہے. کون سی فرسٹ کیٹیگری؟ جو اللہ کے ڈر سے خالی ہے. کیونکہ جہاں ذرا سی مشکل آئی اور یہ بھی اللہ کے ڈر سے خالی ہو کر جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جس طرح دل چاہتا ہے پھر عمل شروع کر دیتے ہیں. اور تیسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو پورے معنوں میں ڈرنے والے اور خود کو بھی پہچاننے والے ہیں، خود کو بھی پہچاننے والے اور ساتھ ہی اللہ کو بھی پہچاننے والے ہیں. اور اسی لیے وہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اپنے اعمال کو کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے ایسا عمل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدگی کا باعث ہو اور میری آخرت کی برائی کا باعث ہو. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ایسے جو دل ہیں پھر ان سے خیر کثیر پھوٹتی ہے، ایسی خیر کثیر جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. اور یعنی اس کا اگر مطلب لیا جائے انسانوں سے کمپیئر کر کے تو یہی مطلب ہے کہ انسانوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کے دل خیر کثیر سے معمور ہیں اور وہ دوسروں کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہیں. کسی بھی طرح سے وہ لوگوں کو اپنے خیر سے محروم نہیں کرتے، چاہے ان کو اپنے اوپر کتنی ہی سختی برداشت کرنا کیوں نہ پڑ جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں ایسے شخص کی بہت زیادہ قدر ہے. حدیث کا مفہوم ہے جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. جس نے اپنا غصہ روک لیا، غصہ بہت تیز آ رہا تھا، بہت زیادہ بس خواہش تھی کہ اگلے کو ہم باتیں ہی سنا کے رکھ دیں گے اور آج ہم ان سے نمٹ لیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج پھر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تب سمجھ آئے گی اس کو، اس نے مجھ کو بالکل کمزور سمجھ رکھا ہے کیا. تو ایسے وقتوں میں جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. آپ دیکھیں گے ہم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتی، کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہوتی. کسی کی کمی اور کمزوری کسی چیز میں ہوتی ہے، لوگوں پہ عیاں ہوتی ہے، اور کسی کی کمی کمزوری ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا لیکن ہم کو خود کو پتہ ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے غصے کو روک لینے کے پر کہ وہ ان کمیوں پر پردہ ڈال دیں گے. ان کمیوں کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ شخص ان کمیوں والا تھا. تو کتنا بڑا وعدہ ہے. آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں کیا ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی چھوٹی سی بھی خامی پتہ چلتی ہے تو اس کو ہم بالکل اپنا فرض عین سمجھ کے دوسرے کو بتا دیتے
کہ دیکھو فلاں میں فلاں خامی ہے نا، تو ایسے وقتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردہ پوشی فرما دے تو یہ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ اسی طرح سے اگر قدرت کے باوجود یعنی کہ کسی کو غصہ کرنے کی قدرت ہے اگلے پر، بڑا ہے عمر میں یا رشتے میں یا اور کسی بھی طرح سے، وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ دوسرے پر اپنا غصہ نکال دے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو روک لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی اس کے لیے بہت اچھی امیدیں ہوں گی، اور بہت اچھی امیدیں قیامت کے دن کیا ہو سکتی ہیں؟ جنت کا وعدہ، حوض کوثر کا وعدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا وعدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ۔ تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے جو قدرت کے باوجود اپنے غصے کو روک لے گا۔ پھر یہ کہ جو شخص فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے وہی بابرکت شخص ہوتا ہے۔ کون ہم میں سے نہیں چاہتا کہ ہم برکت والے بنیں، دوسروں کے لیے بھی برکت والے اور خود اپنے لیے بھی برکت والے بنیں؟ بابرکت لفظ کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ ہر وہ چیز جو برکت والی ہوتی ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیتے ہیں، بارک اللہ فیکی ہم کہتے ہیں، تو سبحان اللہ وہ شخص بابرکت ہے۔ وہ شخص کون سا شخص؟ جو دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اب ہمیں خود اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا ہم کسی درجے میں دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے لیے فائدے مند ہیں یا ہم صرف اپنے لیے فائدوں کی بات سوچتے ہیں کہ کس طرح سے کس چیز سے مجھے فائدہ مل جائے، کس شخص سے میں فائدہ اٹھا لوں، کس چیز سے میں فائدہ اٹھا لوں، کس وقت سے میں فائدہ اٹھا لوں، یا ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو کلاس اس وقت قائم ہے یہ کئی لوگوں کی محنت سے قائم ہے۔ کسی کی بیسک محنت ہے، بیسک لیول پہ ہے، بنیادی طور پر ہے، بنیادی اس کی رکھی ہوئی ہے، اور کچھ نہیں آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور اس کام کو بڑھایا اور بڑھانے میں مدد کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو بے حد اس کا اجر نصیب کرے اور اس کو قبول کرے اس عمل کو۔ تو انہوں نے کیوں سوچا اس کام کو کرنے کے لیے؟ کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ جو کچھ ہم خود پڑھنے جا رہے ہیں اسی طرح اور لوگ بھی پڑھیں، اسی طرح اور لوگ بھی اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، اسی طرح یہ کلاس اوروں کے لیے بھی فائدے مند بن جائے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بابرکت بنا لیا۔ کس طور پر؟ کہ انہوں نے اللہ کے دین کے فروغ کا کام اپنی ذات سے بڑھ کر اور آگے کیا۔ جس طرح پتھر سے جب نہر نکلتی ہے تو وہ اس پتھر تک محدود نہیں رہتی اور صرف اس کے ارد گرد کے پتھروں کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اس کے ارد گرد کے ماحول کو وہ پانی فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ جب وہ نکلتا ہے تو بہہ پڑتا ہے اور سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ کلاس 25-30 لوگوں سے شروع ہوئی تھی اور آج ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کتنی برکت ڈال دی۔ تو برکت تو اللہ ڈالتا ہے لیکن وہ ان انسانوں کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور جن انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بابرکت کہیں ان کے بابرکت ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ واقعی بابرکت ہوتے ہیں۔ ان کے دل دوسروں کی خیر خواہی کے لیے دھڑکتے ہیں اور ان کی زندگیاں مفید کاموں میں لگتی ہیں، اور پھر نہ صرف وہ اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا ہی بننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کی بھی خیر خواہی ہو، ہم صرف اپنی جنت کے طلبگار نہ ہوں، صرف اپنی اچھی آخرت کے، اپنے گھر والوں کی اچھی آخرت کے طلبگار نہ ہوں، بلکہ ہماری نظر میں یہ ہو کہ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا رب ایک، ہمارا دین ایک، تو ہم سب ایک ہیں، اور ہمیں مل کر اس بات پر توجہ بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے اور فکر بھی کرنی ہے کہ ہم سب ایک ساتھ انشاءاللہ مل کر جنت میں جانے والے بھی بنیں۔
اور اس کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنا پڑے گا. اس کے لیے اس طرح نہیں کہ بس اپنا اپنا فائدہ ہے، ہم دیکھتے رہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ دل کی سختی کے اسباب کیا ہوتے ہیں. جو اس آیت کے شروع میں بتایا گیا کہ ثم قست قلوبکم بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہ تو بنی اسرائیل کو ایک وجہ بتائی گئی کہ ان کے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، کیونکہ انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا، ان نعمتوں کا انکار کیا جو ان کو عطا کی گئی تھی. لیکن اگر ہم اپنے لیے اس میں سے سبق نکالیں تو ہم دیکھیں گے کہ دل کی سختی کے اسباب میں سے جو پہلا سبب ہے وہ یہ کہ اطاعت کے کاموں میں سستی کی جائے. جن کاموں کی اطاعت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں سستی سے کام لیا جائے. نماز میں تو سستی، زکوٰۃ نکالنے میں تو سستی، حج کے لیے پیسے جمع ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، پھر سستی، کسی کتاب کو، اچھی کتاب کو پڑھنے میں سستی، قرآن کو پڑھنے میں سستی، مختلف ایسے کام کہ جس کو ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، لیکن ہم سستی کے مارے ان کاموں کو نہیں کرتے. ان کاموں کو ہم صرف سستی کے مارے نہیں کرتے، کوئی ریزن نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہوتی، صرف اور صرف ہماری کاہلی اس کی وجہ ہوتی ہے. ہماری سستی، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ہماری زندگی میں یہ بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ہمارے دل کی سختی کا سبب بن سکتا ہے. اگر ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ آپ محسوس کریں اس چیز کو کہ ہمارا دل رکھا ہو انتہائی نرم، خوبصورت، چمکدار، اور پھر اس میں ایک طرح کی سختی آنا شروع ہو جائے، اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے، بے حسی آنا شروع ہو جائے. اپنے سامنے اپنے دل کو تصور کریں تو ہمیں کتنی گھبراہٹ ہوگی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹر پاس چلتے ہیں، ذرا سے ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز آنے لگتی ہے کہ جسے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہوا جا رہا ہے اور ہمیں اس سے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، تو ہم کیا بھاگ دوڑ لگاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. جو پیسہ خرچ ہونا ہوتا ہے ہو رہا ہوتا ہے، جو وسائل استعمال ہونا ہوتے ہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم جس کو کہتے ہیں بالکل میڈلی پھر رہتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کہ ہمارے دل کو کچھ نہ ہو جائے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر دل ہمارا بیمار ہو گیا تو پھر زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم کسی بھی وقت اٹھا لیے جائیں گے. ایک ہارٹ اٹیک ہوگا اور اس کے بعد ہارٹ فیلئر بھی ہم کو اس کی نیوز مل سکتی ہے، خود اپنا یا اپنے کسی رشتہ دار کا، تو ہم اس کی انتہائی فکر میں لگ جاتے ہیں. اب یہاں جو پہلا سبب ہے وہ اطاعت میں سستی. لکھ لیجئے، ان پوائنٹس کو لکھ کر گھر میں کہیں لگا لیجئے کہ دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارے خوبصورت دل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نرمی کے ساتھ عطا فرمائے ہیں، ان کو ہم کیسے سخت بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. پھر دوسرا یہ کہ اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اچھی صحبت سے دور رہنا، اچھی صحبت میں گھبراہٹ محسوس کرنا، یعنی کسی بزرگ کے ساتھ، کسی اچھے نیک انسان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم کوئی وقت اچھا گزاریں، اس کے بجائے ہمیں گھبراہٹ ہو کب ان سے پیچھا چھوٹے اور ہم بھاگیں یہاں سے، اور ہمارا دل ان لوگوں میں جا کر کے لگے کہ جو ہمیں صرف اور صرف دنیا کی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں ہنستے اور خود ہنستے اور ہمیں ہنساتے ہیں، ہمارے لیے جھوٹے سچے قصے بیان کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ بات لوگوں پر اس وقت اس طرح نہیں رہی. لوگ اچھے لوگوں میں جا کر ان کی صحبت اختیار کرنے سے تو مایوس ہو ہی گئے ہیں، لیکن کوئی اچھی بات ہم کو انٹرنیٹ پہ، کسی اچھے لیکچر میں، کسی سوشل میڈیا پر بھی ملتی ہے تو ہمیں وہ لیکچر سننے میں بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو ہم اگر آدھے گھنٹے کا ہے تو کس طرح سے فارورڈ کر کر کے 15 منٹ میں سن لیں اور ختم ہو جائے وہ. اس کے بنسبت ٹک ٹاک پہ کوئی ریل آ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ریوائنڈ کر کر کے دیکھتے ہیں، ریوائنڈ کر کر کے دیکھتے ہیں. ایک بار میں دل ہی نہیں بھرتا.
کئی کئی بار ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور پھر اسے فارورڈ بھی کرتے ہیں، اسے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، اس کو پھیلاتے بھی ہیں اس جھوٹ کو، اور اس میں اپنا کتنا سارا وقت لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کے ذکر سے دوری اور صحبت صالح سے دوری، یہ بھی دل کی سختی کا ایک سبب ہے، دل کی سختی کا سبب ہے۔ کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے انسان قریب ہوتا ہے تو ان کتاب والوں سے بھی قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کتاب کی بات بتاتے ہیں ان کی بھی قربت وہ چاہتا ہے، ان کی بات سننا بھی اس کو اچھا لگتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے۔ ہر بات میں، ہر جگہ جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا خوشبودار پھول ضرور چھوڑ کر اٹھے جس میں حدیث کی مہک ہو، جس میں تفسیر کی خوشبو ہو، جس میں اللہ کے کلام کی بابرکت کوئی بات ہو۔ اس کے بغیر نہیں اٹھتا اس جگہ سے وہ، چاہے وہ اس کے اپنے گھر والے ہوں اور چاہے وہ ملنے والے ہوں، چاہے بڑے ہوں اور چاہے چھوٹے ہوں، اس کی فکر ہی ایک ہوتی ہے کہ مجھے اپنے پاس بیٹھنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، مجھے اس کو کچھ دینا ہے، کچھ دینا ہے۔ دیکھیے، اچھی باتیں صرف درس کی محفلوں میں ہی نہیں بتائی جاتی کہ ایک درس کی محفل جمائی جائے، ایک کلاس جمایا جائے اور اس کے بعد اس میں ایک شخص اٹھے اور پھر وہ سب کو سب کچھ بتائے۔ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن اس کام کو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ملتے ملاتے ہر وقت کر سکتے ہیں۔ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے دماغ شعوری طور پر سوچتے ہوں اس کے بارے میں، جب ہمارے دلوں میں یہ آگ لگ جائے، یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ ساری دنیا میرے لیے میری اپنی ہے، ان کو مجھے کوئی نہ کوئی اچھی بات اور خیر خواہی کی بات بتانی ہے۔ میرے ملنے والوں میں ایک خاتون تھیں، تو ان کی نئی نئی شادی ہوئی، اپنے گھر سے وہ یہی سب کچھ سن کر کے گئی تھی کہ ہمیں اپنا کوئی وقت فارغ نہیں کرنا، ہر وقت پہ کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی تک اچھی پہنچانا ہے۔ دل میں ایک تڑپ تھی، جذبہ تھا، شوق بھی تھا۔ شادی ہوئی تو کافی سارا وقت دعوتوں میں، تیاریوں میں، ملنے میں، ملانے میں، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس میں لگنے لگا۔ تو انہیں کافی فکر ہوئی اس سلسلے میں کہ وہ کیا کریں۔ ینگ بچی تھی لیکن فکر تھی بہرحال۔ تو جب اس نے اپنی ماں سے بات پوچھی تو ماں نے ان کو یہ بات بتائی کہ بیٹا آپ یہ کیا کریں کہ جب آپ تیار ہو رہی ہوا کریں تو آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھا کریں کہ آج جس محفل میں جا رہی ہوں اس میں مجھے کیا اچھی بات کر کے آنی ہے، کوئی حدیث، کوئی کسی کا اچھا قول، کسی قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ۔ اس تیاری کے دوران جو آپ کا ذہن چل رہا ہو وہ آپ ایک مائنڈ سیٹ کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس محفل میں جائیں گی، نئے لوگوں سے ملیں گی، تو یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ درس شروع کر دیں گے، بلکہ باتوں باتوں میں اپنی بات کو رکھ دیں گے۔ کوئی بات میں نے یہ پڑھا تھا، میں نے یہ سنا تھا، میں نے یہ سیکھا تھا، اس طرح کر کے آپ بات کریں گے۔ 4 لوگ 5 لوگ جو بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک آپ کی بات کو توجہ سے سن لے اور رسپانس بھی کرے، اور ہو سکتا ہے کوئی بھی رسپانس نہ کرے، لیکن آپ کی بات کے جو پہنچانے کا ایک مقصد تھا وہ آپ نے پہنچا دی۔ تو بچی کہتی کہ مجھے اس بات سے بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا، اور جو مجھے لگتا تھا میرا وقت ضائع ہوا چلا جا رہا ہے اس سے میں بچ گئی۔ تو بات کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب خود فائدہ مند بنانا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جب وہ خود فائدہ مند نہیں بنانا چاہتا، اپنے آپ کو بس جھونک دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے دنیا کے جھمیلوں میں، تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اپنی قدر اور قیمت کو خود پہچاننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں بابرکت بنانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ ہم فائدہ مند ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اگر بے فائدہ ہو تو کیا ہم اس کی طرف توجہ کرتے؟ نہیں کرتے، بیکار سمجھ کے اس کو گھر کے کونے میں ڈال دیتے۔ تو کیا ہم بے فائدہ بننا چاہیں گے؟
بے برکت بننا چاہیں گے؟ نہیں چاہے گا، ہم میں سے کوئی بچہ بھی نہیں چاہے گا۔ تو سبحان اللہ، ہمیں پھر اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی چیز یہ کہ عبادات کو مضبوطی سے ادا نہ کرنا، یہ بھی دل کی سختی کا ایک سبب ہے۔ یعنی اگر ہم عبادتوں کو بالکل کیجولی ادا کرتے ہیں، نماز پڑھی تو بس پڑھ لی، روزہ رکھا تو نہ اس میں غیبت چھوڑی نہ چغلی چھوڑی، سوئے تو سو گئے گھنٹوں کے حساب سے، زکوٰۃ دی تو انتہائی بے دلی کے ساتھ دی، ذکر کیا تو بس ایک ہم نے فارمیلٹی پوری کر لی کہ اتنی تسبیحات ہمیں پڑھنے بتائی گئی تھیں، وہ ہم نے پڑھ لی آج۔ تو اس طرح کی جو مضبوطی کا نہ ہونا ہے وہ بھی دل کی سختی کا سبب بنتا ہے۔ بظاہر ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سے تو عبادت میں خشیت مطلوب ہے، اللہ کا خوف مطلوب ہے، ہم سے تو عبادت میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے، اور ہم وہ نہیں کر رہے۔ یعنی یہ بات جو ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان 60 سال کی نمازیں لے کر آئے گا اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ بہت ڈرانے والی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو ایسی عبادتوں سے جو ہمارے دل میں سختی کا سبب بن جائیں۔ اور یہ کون سی عبادتیں ہوں گی؟ وہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں کی جائیں گی، صرف اور صرف ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ایک روٹین میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے کر لیا جائے کہ رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ کب ہم نے سورہ فاتحہ ختم کی، کب قل واللہ ختم کی، کب رکوع میں گئے، کب سجدے میں، اور ہوش اس وقت آیا جب ہم سلام پھیر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں سجدے سہو کب کریں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے دل کی سختی کا ایک سبب گناہوں میں حد سے بڑھنا ہے، حد سے بڑھنا۔ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں گے تو اس کا یہ عذاب ہے، اس کے باوجود ہمارا کوئی دن خالی نہیں جاتا اس کام سے، اس لیے کہ ہمیں غیبت کرنا اچھا بہت لگتا ہے، ہمیں دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اس کام میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو لگانا پسند بہت ہے۔ لوگ ہمیں بڑا باخبر سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کے بارے میں پتہ ہے۔ اسی طرح سے ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی بات بھی کہہ دیتے ہیں، خواہ وہ صرف اپنے گمان کے بات کی وجہ سے کہتے ہیں، لیکن لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ کیا بات کہی انہوں نے، ایسا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اور پھر ہم بڑے بن جاتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو اس طرح کے جو گناہ ہیں، غیبت کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح کے اور دوسرے جو کبائر ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ انوالو کر کے اپنے آپ کو جواز بھی دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بری الذمہ بھی ٹھہرا لیتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ یہ اس لیے ضروری تھا، میں نے جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ ہاں جھوٹ بولنا ضروری تھا، میں نے غیبت اس لیے کی کیونکہ مجھے فلاں کی دلجوئی منظور تھی، اگر میں نہ سنتی اس کی بات تو کون سنتا۔ تو یہ جو اس طرح کے جواز ہیں، اور اس میں پھر ہم اپنے آپ کو حد سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو ہمارے خوبصورت دل سخت ہو جاتے ہیں، اور سختی کسی کو پسند نہیں، کسی کو پسند نہیں۔ اسی طرح سے دل کی سختی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلسل کسی گناہ کو کیا جائے، مسلسل گناہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر ہمیں زنگ لگا ہوا دکھائی دے جائے تو کیا ہم اپنے دل پر لگے ہوئے زنگ کو برداشت کر پائیں گے؟ کسی لوہے کی چیز پر زنگ لگ جاتا ہے، اس کو اتارنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اور اگر نہیں اترتا تو پھر اس چیز کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دلوں پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ڈسکارڈڈ ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں ایسے دلوں کی، اور پھر ایسے دلوں کی ہدایت کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے بہت زیادہ باتیں کرنا، دیکھیں یہ ہماری زندگیوں میں بہت آ گیا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ کھانا پینا، بہت زیادہ ہنسنا،
اور بہت زیادہ سونا. خاص طور سے ہماری ینگ جنریشن اس میں مبتلا ہے. خاص طور سے بڑے بھی بعض مبتلا ہیں، کچھ بچوں کا ساتھ دینے کے لیے مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن ایک عام خلقت ان کاموں میں مبتلا ہے. بہت زیادہ باتیں کرنا. اب ہم بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے تو میسیجنگ پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ فون کالز پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. بہت زیادہ کھانا پینا. آپ دیکھیں کہ جب انسان کھانے پینے میں بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے تو نہ وہ بچت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس پیسے کو لگائے، اور نہ وہ اپنا وقت بچا پاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اس کو لگائے، اللہ کے ذکر میں اس کو لگائے. ہر وقت اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا. خود شوق نہیں ہوتا تو دوسروں کے شوق ہم پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے، ایک جائز حد تک تو دوسروں کے شوق پورے کرنا ٹھیک بات ہے، لیکن ناجائز طور پر پورے کرنا. ناجائز کا مطلب یہ نہیں کہ حرام کھانا یا حرام پینا، بلکہ اس میں ناجائز حد تک اپنے وقت کو لگانا، کیونکہ یہ وقت بھی تو ہمارا ایسٹ ہے نا، ہماری ایک پراپرٹی ہے، ہماری ایک قیمتی چیز ہے. اور یہ ایسے قیمتی چیز ہے کہ ایک بار کھو جائے، ایک بار ضائع ہو جائے تو ملنے والی نہیں ہے دوبارہ. تو اس کو سارے کا سارا کھانے پینے میں ہی لگا دینا. ہم میں سے بعض خواتین ہیں کہ جو صبح سے جاتی ہیں کچن میں تو شام کو ہی نکل پاتی ہیں، سارا دن ان کا کچن میں صرف ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے وقت کو بچانے کے لیے اپنے ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہوگا. کھانے کی وہ ریسیپیز بنائیں کہ جو بس واقعی میں کافی ہو جائیں، اتنی کہ بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، یعنی کہ اس میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. اور اب یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ بدمزہ کھانا پکائیں یا ایک ہی طرح کا کھانا روز پکا کر گھر والوں کے سامنے رکھیں جو وہ عاجز ہو جائیں، لیکن اس میں اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کریں اور بہت زیادہ ریسیپیز کو دیکھنے اور بہت زیادہ اس میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں گھر میں گھر والوں کی عادتیں بھی ہم عورتیں ہی بناتے ہیں نا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے بہت زیادہ ورائٹی کا عادی بنا دیا ہے تو بڑے ہو کر بھی ان کی ڈیمانڈز وہی رہیں گی. اگر ہم نے بچپن میں ہی ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہے تو پھر بڑے ہو کر کے بھی وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں پیار محبت سے، کچھ چیزیں حکمت سے، کچھ چیزوں کا نفع نقصان بتاتے ہوئے، کچھ چیزیں اللہ کی رضا کو بتاتے ہوئے حکمت کے ساتھ ان معاملات کو گھروں میں لانے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں پریشر کوکر بالکل نیا نیا لکھنؤ سٹی میں آیا تھا، اور سٹیز میں آ چکا تھا لیکن لکھنؤ میں اس وقت نیا نیا تھا، اور لوگ بہت گھبراتے تھے کہ یہ پھٹ جائے گا اور اسے استعمال نہیں کرتے تھے اور گھروں میں وہ نہیں آیا تھا. لیکن ہمارے گھر وہ آ گیا تھا کیونکہ ہمارے گھر ٹائم کی بڑی ویلیو تھی، اور یہ تھا کہ بس 1.5 گھنٹہ میکسیمم ہے کچن ٹائم، دیٹس اٹ. یعنی کہ ہمارے گھر بڑے نوکر چاکر تھے، میری والدہ ہی وہ کام کرتی تھی پکانے کا بھی، اور ان کو اپنے کلینک بھی جانا ہوتا تھا. صبح ہم بچوں کو سب کو ناشتہ دے کر اسکول بھی بھیجنا ہوتا تھا، لنچ بھی ساتھ، اور کلینک سے جب وہ آتی تھی تو وہ لنچ کا ٹائم ہوتا تھا، لہٰذا وہ لنچ تیار کر کے کلینک جاتی تھی اور 9:30 سے 10 کے درمیان وہ کلینک میں موجود ہوتی تھی، اور اس سے پہلے ہمارے گھر کھانا پک چکا ہوتا تھا. ایک کوئی بوا ہوتی تھی جو صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، لیکن کھانا وہ خود پکاتی تھی. تو سبحان اللہ ایک ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے جو ہر عورت میں ہم میں سے ہر ایک کو آنا چاہیے، اور اس کام کے لیے اپنے دل کی رضا کے ساتھ اس لیے اس کام کو کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے ہوئے وقتوں میں کسی اچھے کام میں لگانا ہے، کسی فائدے مند کام میں لگانا ہے. ہمیں بابرکت بننا ہے. اپنے ذہن میں اس بات کی تکرار کریں، کہیں لکھ کے لگائیں گھر میں، ہمیں بابرکت بننا ہے، ہمیں بابرکت بننا ہے. اور اس بابرکت بننے کے لیے جتنے طریقے ہو سکیں سب اختیار کریں. پھر اگلی چیز دل کی سختی کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو نشر کرنا. کسی میں کوئی برائی دیکھی اور جا کے تو دوسرے کو بتا دی. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی برائی کو بیان کرتا ہے تو موت سے پہلے وہ خود اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے.
اب سوچ لیں اس بارے میں کہ اگر میں نے کسی کی برائی کو نشر کیا ہے، نشر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھیلایا ہے، میں نے دیکھا کسی میں کسی بری چیز کو اور جا کے تو اس کو دنیا بھر میں جس سے ہو سکتا تھا سب کو بیان کر دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مجھے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا تھا اور دوسرے کو چھوٹا ثابت کرنا تھا، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا تھا، اس کی عزت برباد کرنی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا اس کے بارے میں تو بھی بتا دیا جا کے، دیکھو فلاں ایسا ہے، بچ کے رہنا اس سے۔ تو برائیوں کا نشر کرنا، دوسرے کی برائیوں کو نشر کرنا دل کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ پھر ایک اور سبب یہ ہے کہ دنیا کی ہرس اور طمع، دنیا کی ہرس اور طمع رکھنا، یعنی بہت زیادہ ہر وقت یہ سوچنا کہ کیسے مجھے دنیا کی یہ چیز حاصل ہو جائے، وہ چیز حاصل ہو جائے، وہ چیز حاصل ہو جائے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر ہم صرف دنیا اور دنیا کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے تو کیا ہم دین کے بارے میں سوچنے کے لیے کوئی الگ سے ٹائم لائیں گے کہیں اور سے؟ ہیں تو سب کے پاس یہی 24 گھنٹے، انہی 24 گھنٹوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے، چاہے ہم دنیا کے لیے استعمال کر لیں، چاہے دین کے لیے استعمال کر لیں، چاہے آخرت کے لیے استعمال کر لیں، اور چاہے اپنے مزوں کے لیے استعمال کر لیں۔ تو انہی گھنٹوں کو یوٹیلائز کرنا ہے، اور اگر ہم نے دنیا کے کاموں کی اور اس کی ہرس میں اپنا سارا وقت لگا دیا تو پھر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ ہمیں اخروی کامیابیاں بھی اس درجے میں حاصل ہوں کہ ہم کو بابرکت بننے کا شرف مل سکے۔ اب ہمیں کس نہج پہ کام کرنا ہے کہ ہمیں بابرکت بننا ہے، ہمیں اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند بننا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں، کوئی آپ کی تعریف نہ کرے لیکن آپ کے بچوں کی تعریف کرے، کوئی آپ کے لیے کچھ نہ کرے لیکن آپ کے بچوں کے لیے کچھ کر دے، تو آپ کے دل میں کیا اس کی یہ فیلنگز ہوتی ہیں؟ بہت خوبصورت فیلنگز ہوتی ہیں، یہ شخص میرا بہت خیر خواہ ہے، الگ ہی فیلنگز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی برائی نہ کرے لیکن آپ کے بچوں کی برائی کرتا پھرے تو آپ کو اس شخص سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولاد نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یکتا ہے، ہمارا معبود یکتا ہے، لیکن اس نے جو مخلوق بنائی ہے وہ اس کو اتنی عزیز ہے کہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، تو اس کی مخلوق کے فائدے کا جو ہوتا ہے وہ اس کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اس کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور جو اس کی مخلوق کے فائدے کا نہیں ہوتا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی حیثیت پتھر کی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہ۔ اسی طرح دل کی سختی کا علاج، کچھ ہم نے اسباب پڑھے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ دل کی سختی کا علاج کیسے کیا جائے۔ اب ہم نے اوپر والے جو کام تھے وہ کر رکھے ہیں، زندگی میں ہم نے علم نہیں حاصل کیا، ہمیں علم نہیں تھا، ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، اور اب ہمیں اس کو نرم کرنے کی فکر کرنی ہے کہ ہم اس کو کیسے دوبارہ اس کی اصلی حالت پر لائیں۔ دل بیمار ہو جاتا ہے، ہم علاج کرتے ہیں، ڈاکٹرز پاس جاتے ہیں، سرجری تک کروا لیتے ہیں، سرجری تک کروا لیتے ہیں نا، دوائیں اثر نہیں کرتی تو اسی طرح سے جب دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان کے علم میں وہ بات آتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہوا ہے، تو پھر اس کا علاج ممکن ہے، اس کے علاج ہمیں دیے گئے۔ ایسا نہیں کہ بس اب ہمارا دل سخت ہو گیا تو بس اب ختم ہو گئی بات ہمارے لیے، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بے حد رحیم و کریم ہے، جو پتھروں سے پانی نکال سکتی ہے، جو پتھروں کو اس درجے میں اپنی خشیت دے سکتی ہے کہ وہ لڑھک جاتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے حضور میں جب اس کا آرڈر آ جاتا ہے، اس کا فرمان آ جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ سے چھوڑ کر لڑھک پڑتے ہیں۔ تو پھر انسان کا دل تو اس کے مقابلے میں بہت نرم ہے، اور بہت ایسا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی، اس کو سنبھالنے کی فکر کی جا سکتی ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کیے جا سکتے ہیں۔
جبکہ آپ دیکھیں کہ پتھر تو ایسی چیز ہے کہ جس کو پگھلایا نہیں جا سکتا، لیکن انسان کا دل تو انسان کا دل ہے. لیکن علاج کی جب ہم فکر کریں گے، جب ہم اسباب خود ڈھونڈیں گے علاج کے، تب ملیں گے، ادروائز تو دل ویسے کا ویسا ہی رہے گا. تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کچھ پوائنٹس میں ان چیزوں کو کہ کس طرح دل کی سختی کا علاج ممکن ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ تدبر سے قرآن کی تلاوت، یعنی قرآن کی تلاوت جب کی جائے تو اس کو سمجھ کر کیا جائے، اس پر غور و فکر کر کے کیا جائے. چاہے روز ایک آیت پڑھیں لیکن اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں سے جو سبق نکلتا ہے اس کو اپنے زندگی کے لیے محفوظ کریں. دوسری چیز ہے فرض نمازوں کی حفاظت اور خشوع سے نماز ادا کرنا، یعنی 5 نمازیں جو ہمیں پڑھنی ہیں ان کو پورے اہتمام کے ساتھ، جیسے ابھی ہم نے ورکشاپ کی تھی، کافی ساری چیزیں اس میں ہم نے کور کی تھی کہ ہمیں نماز کی ادائیگی سے پہلے کیا کیا کام کرنا ہے، نماز کے دوران ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسی نماز پڑھی، اور ہر نماز کو، اگلی نماز کو پچھلی نماز سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے. تیسری چیز قبروں کی زیارت کرنا. قبروں کی زیارت کرنا، مردوں کے لیے قبرستان جانا بہت فضیلت کی بات ہے کہ وہ قبرستان جائیں، تدفین کرنا نہ بھی ہو تو ویسے بھی جائیں. اور عورتوں کے لیے کبھی کبھی کی اجازت ہے، یعنی کہ کبھی کبھی وہ جا سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس چیز کو مناسب نہیں رکھا کہ وہ فریکوینٹ جائیں. جس طرح مردوں کے لیے اس میں اجر ہے، اس طرح عورتوں کے لیے نہ جانے میں یا پھر کبھی کبھار چلے جانے میں وہ اجر ہے. پھر اسی طرح سے انبیاء اور صالحین کی سیرت پڑھنا. انبیاء اور صالحین کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگیوں سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. ہمارے دل اس وقت نرم ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے، کیسے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری. آپ دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ سیرہ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، بلکہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سیرہ بھی ایسی ہے کہ پھر ان سے سبق لیا جاتا ہے، اور ان کی زندگیوں کو پڑھ کر کے بھی ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. تو اس بات پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اگلی چیز ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. کسی کے ساتھ بھی، کوئی بھی ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ معاملے کو اچھی طرح سے کرنا. ایک لنک پہ میرے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیوں، تو آپ لوگ آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، جس طرح سے کریے شاید ہو جائے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں کنیکٹ ہو جائے، لیکن الحمدللہ ہو گیا کنیکٹ. ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہی تھی اس پوائنٹ پہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے. کسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن ہمیں اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. اپنے دل میں اس آیت کو بٹھا لیں، ان اللہ یحب المحسنین. اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں احسان کرنے والوں کو. تو اگر دل نہ چاہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیچ میں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اس والے لنک کا، تو جب دوبارہ سے آن ہوا تو یہ مائک آف ہو گیا تھا. خیر، میں اسی پوائنٹ پہ بات کروں گی جس پہ ابھی اس سے پہلے کر رہی تھی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا بھی دل کی سختی کا علاج ہے. وہ مخلوق دیکھیں، ساری کے ساری مخلوق ہے، پیڑ پودے بھی مخلوق ہیں، جانور، چرند، پرند، انسان، سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے.
पेड़ों में पानी डाल देना भी पेड़ों के ऊपर एहसान है, चिड़ियों को दाना डाल देना भी चिड़ियों पर एहसान है। और अगर आपने किसी जानवर के साथ अच्छा मामला किया है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी पेट्स हैं या कोई भी इस तरह की चीज है कि जिसके साथ आप एहसान का मामला कर सकते हैं, उसको कुछ खाने को दे सकते हैं, कुछ पीने को दे सकते हैं, तो आप उसके साथ एहसान का मामला करते हैं और वो एहसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में पसंदीदा है और इंसान के दिल को नरम करने का बाइस है। फिर इसी तरह मरीज की अयादत करना। थोड़ी सी डिस्टरबेंस है आपकी तरफ से, प्लीज आप लोग माइक ऑफ रखिए। मरीज की अयादत करना, जब इंसान किसी मरीज की अयादत करता है तो उसका दिल नरम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझको इस मर्ज से बचा के रखा, ये अल्लाह का एहसान है और उसके शुक्र के तौर पर मुझे उसकी तरफ मुतवज्जह होना चाहिए, उसकी इबादत की तरफ और उसकी बताए हुए अहकामात पर चलने की तरफ, क्योंकि पता नहीं कि कल मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाए, खुदा न खास्ता। लेकिन ये बात कौन लोग सोचते हैं जो वाकई जा कर के तो इस नियत से अयादत करते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये दिल की नरमी का सबब है, इससे मेरा दिल नरम होगा, वो इस नियत को लेकर के जाते हैं और किसी की अयादत करते हैं। अयादत का मतलब क्या है? मरीज की बीमार पुरसी करना। बस औक़ात क्या होता है कि हम अस्पतालों में चले तो जाते हैं, गैरों को या दूर दराज के रिश्तेदारों को मिलने के लिए, उनकी बीमार पुरसी के लिए, उनकी अयादत के लिए उनके घरों को जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत नेकी की बात है। लेकिन बस औक़ात क्या होता है कि हमारे घर में जो मरीज होता है, हमारे घर में जो कोई ऐसा होता है कि जिसको हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है, उस तक हम नहीं पहुंच पाते। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो घर वालों की अयादत की भी जरूरत है कि अगर घर में किसी को कोई तकलीफ है, हाथ पैरों में दर्द है, बुखार है, सर में दर्द है, खांसी आ रही है, कुछ भी है, कोई भी चीज ऐसी जो उसको तकलीफ पहुंचा रही है, हर्ट कर रही है, तो उसकी भी अयादत की जाए। उसके पास जाके थोड़ा सा वक्त बैठा जाए, उसके कमरे में जाया जाए, उससे पूछ लिया जाए कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, डॉक्टर पास तो नहीं चलना, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं जाने में। उसको दवा ला के दे दी जाए, उसको दवा खिला दी जाए, पानी दे दिया जाए उस दवा के लिए, उसको किसी किस्म के खाने की ज़रूरत है वो बना के दे दिया जाए। तो हम घरों में ये काम करने को अयादत नहीं समझते जब तक हम बाहर ना निकलें। बाहर जाके किसी की अयादत करना तो खैर बहुत बड़े अजर की बात है। जब तक इंसान किसी मरीज की अयादत के लिए उसके पास बैठता है, उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। कितनी बड़ी नेमत है, 70,000 फरिश्ते किसी अयादत करने वाले के लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। तो जिसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करेंगे, क्या उसका दिल नरम नहीं हो जाएगा? क्योंकि फरिश्तों की दुआएं तो बहुत गैर मामूली होती है ना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम, अल्लाहुम्मा रहमहुम। और जिसकी अल्लाह मग़फ़िरत कर दे फरिश्तों की दुआओं पे, और जिसके ऊपर अल्लाह रहम फरमा दे फरिश्तों की दुआओं पे, तो उसके दिल की तो नरमी फिर वापस आनी आनी इंशाल्लाह। तो अयादत करना भी दिल की सख्ती का इलाज है। फिर इसी तरह मुर्दों को कफन दफन देना और जनाजे के पीछे चलना। खैर जनाजे के पीछे चलना तो मर्दों के लिए है, लेकिन कफन दफन देने में अगर किसी खातून का इंतकाल हो जाता है और आपको वो तरीक़ा आता है कि किस तरह जनाजे को नहलाया जाता है, उसको किस तरह कफनाया जाता है, तो उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। और नहीं आता तो ये काम सीखें, ये काम सीखें, क्योंकि इस काम का बहुत बड़ा अजर है। और आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे घरों में जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम शक्लें देखते होते हैं कि कोई आए और नहला दे, या फिर हम ख़ास जो प्रोफेशनल नहलाने वाले होते हैं उनको बुला लेते। हमारे घरों में नहीं आता ये तरीक़ा। तो अपनी बच्चियों को बाकायदा इस काम के लिए तैयार करें कि घर की बच्चियां, घर की बहुएं कल हमारे लिए इस बात के लिए तैयार हों कि अगर हम जाते हैं इस दुनिया से तो हमारे घर वाले इस काम को करें, बजाय इसके कि गैर आकर इस काम को करें।
کیونکہ یہ خود ان کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو اس کام کو سیکھنے کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ نہلانا کس طرح ہے اور کفنانا کس طرح ہے، کیونکہ واقعی میں آپ سے کہوں گی کہ 101% کی بات ہے یہ کہ نہلانے سے کسی مردے کو جو دل کے اندر نرمی آتی ہے، اللہ کی خشیت آتی ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نعمت کو دینے کے لیے اپنے بندوں کو اس کی اتنی رغبت دلائی ہے کہ تم یہ کام کرو۔ پھر اسی طرح گناہ ہونے پر فوری توبہ اور استغفار کرنا، یہ بھی دل کی سختی کے علاج میں سے ایک علاج ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے بندہ فوری توبہ کر لے، اس سے پہلے کہ اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جائے اور پھر وہ نقطہ، گناہ کا نقطہ بڑھتے اس کا دل سیاہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی سختی کا علاج کریں، اور ہمیں اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل واقعی سخت ہوتا جا رہا ہے، اس میں نیکیوں کی رغبت نہیں رہی، اس میں دوسروں کی خیر خواہی نہیں رہی، اس میں کسی چیز کی طرف توجہ نہیں رہی، نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، صدقہ خیرات کی طرف ہمارا دل نہیں مائل ہوتا، ہمیں غیبت کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں بدگمانیاں کرنے میں ہمارا ذہن لگتا ہے، ہمیں انٹرٹینمنٹ والی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتی، اور ہماری نمازیں تک اس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو دل ہمارا سخت ہو رہا ہے، اب ہم اس کا علاج کرا لیں اس سے پہلے کہ یہ بالکل ہی مردہ ہو جائے۔ انشاءاللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے سبق لینے کی اور اس پر جو باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس غفلت سے ہمیں اپنی پناہ میں کر لے جس غفلت کے بعد پھر کوئی عمل کی توفیق ملتی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں آخر میں فرما دیا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اور اگر ہم بے خبری کی زندگی گزاریں گے تو پھر ہم اس مالک حقیقی کی، اس علیم کی، اس خبیر کی، اس سمیع کی، اس بصیر کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، اور ان تمام اعمال کی کہ جس سے ہمارے دلوں کی نرمی برقرار رہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا